اشرفی جو علیمیہ اسلامی مشنری یونیورسٹی میں 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں التماس کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا محمد فیصل طاہری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا بشیر گل صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اسی نعت کے دوران ہمارے جامعہ علیمیہ کے پروفیسر حضرت علامہ مولانا لطیف صاحب تشریف لائے جو کہ جامعہ علیمیہ کے اندر جغرافیہ پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اگلے خطیب کو بلانے سے پہلے چند گزارشات حضرت علامہ مبلغ اسلام فضل الرحمان الانصاری القادری رحمہ اللہ کی شان میں کہ ان کی زندگی میں ہمیں درس ملتا ہے. وہ کیا درس ملتا ہے؟ ایک مبلغ، ایک عالم دین، ایک ایسے عالم دین کی اپنی ذات میں ایک مکمل شخصیت، اور ایسی شخصیت کہ تمام علماء کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ مبلغ کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے ایک مبلغ کی زندگی ملٹی ڈائمینشنل بنتی ہے. انہوں نے اپنے عملی کردار سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر سنت نبوی پر چلا جائے، سنت نبوی کو زندگی میں اپنایا جائے تو ایسا مبلغ بنتا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جاتا ہے دنیا والے دیکھتے ہیں کہ واقعی اسلام کا مبلغ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا امتی ہے اور دین اسلام کا داعی ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ الجامعہ العلیمیہ کے گریجویٹ حضرت علامہ مولانا سید محمد وقاص ہاشمی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان الانصاری القادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات پر کچھ بیان فرمائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گریجویٹ کس پائے کے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاصد والله يعطي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد حضرت علامہ و مولانا پروفیسر عامر بھائی صاحب صاحبزادہ والا شان محترم جناب مصطفیٰ انصاری صاحب، استاد محترم استاد ذی وقار استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمان صاحب، حضرت علامہ مولانا شیخ اقبال صاحب اور دیگر اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے طالب علم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم والہ کا بے پایا احسان عظیم کہ رب قدیر نے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں آج اپنے مقبول بندے کے ذکر کے لیے جمع ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. دوستان گرامی قدر، اللہ کے وہ مقبول بندے کہ جو شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے، اپنی زندگی انہوں نے اس طرح گزاری کہ حقوق العباد بھی پورے کیے اور حقوق اللہ کو بھی خوبصورت انداز سے انجام دیا. گویا زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے
جو ثانوی چیزیں تھیں انہیں ثانوی حیثیت سے انجام دیا، اور جو اصل زندگی کا اصل مقصد تھا یعنی خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت، جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیا تو رب کائنات نے ایسے پاک باز بندوں کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا اور مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال، ان کی پوری زندگی ایک طرف اور زندگی کی تمام تبلیغی مسائل جمیلہ ایک طرف، ارے ان کے منہ سے ادا ہونے والا ایک کلمہ طیبہ، ایک خوبصورت بات کہ جسے سن کر اللہ کے دین کی طرف لوگ چلے آئے، اللہ کے دین کی طرف لوگ دوڑے آئے، اس ایک خوبصورت بات، ایک حسین بات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کا شجرۃ طیبۃ، ایک مبارک بابرکت درخت کی مثال ہے۔ قرآن حکیم اس مقام پر اپنے اس مرد جلیل کی مثال کھجور کے درخت سے دے رہا ہے۔ کھجور کا درخت اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے، آپ تمام اہل علم ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارے میں ہی آپ سمجھ جائیے کہ بے شمار فوائد کھجور کے درخت کے اندر اور کھجور کے اندر موجود ہیں۔ رب قدیر نے اپنے اس مرد جلیل کی فضائل کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ ارے ان کے زندگی کی تبلیغ تو ایک طرف رہی، اس کے منہ سے ادا ہونے والے ایک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کھجور کا ایک فائدہ مند درخت، اس کی اصل ثابت یعنی ایک جگہ محفوظ ہے، اور یہ اصل کیا ہے ہمارے سامنے اسلامک سینٹر کی صورت میں موجود ہے۔ اصلھا ثابت، یہ اس کی اصل موجود ہے یہاں پر، اور وفرعھا فی السماء، اور تم دیکھو گے کہ آسمان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا میں چار ٹانگے عالم میں یہ پہنچا ہوا ہے، اور ہر جگہ لوگوں کو سایہ بھی فراہم کر رہا ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے فروٹ بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس مرد جلیل کی شان یہ ہے کہ یہ تنہا تھا، لیکن جب یہ منزل کی جانب چلا، جب رب قدیر کی جانب چلا تو اپنے ساتھ ایک کارواں لے کے چلنا شروع ہو گیا، اور چلتے 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 یہ کارواں بنتا گیا۔ کیسے کیسے اللہ کے باغبان اور مرد جلیل اس ایک قلندر نے پیدا کیے، وہ قلندر، وہ مرد جلیل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری القادری مدد اللہ علیہ، حضرت والا حضور والا نے اپنی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ میں گزاری، اور اس اخلاص کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں ان کے ذکر جمیل کے لیے جمع کیا۔ قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر بڑے خوبصورت انداز سے خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی شاندار بات کہ ہم ادھر اللہ کا ذکر کریں، ادھر اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اپنی شان کے مطابق اکیلے میں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ رب کائنات کو کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں۔ بات یہ ہے کہ بندہ تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اپنے رب کے یاد کے لیے، اپنے رب کے ذکر کے لیے وہ مختلف انداز اختیار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دین پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے، اور دین پر عمل کرنے والوں کی ایک فوج تیار کرتا ہے۔ یہ اس کا انداز تھا کہ اپنے رب کو اس طرح یاد کر رہا تھا۔ یاد کرتے کرتے، دین کی خدمت کرتے کرتے یہ بندہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان عنہ عمله الا ثلاث، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا ثلاث،
کہ اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں الا ثلاث، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے.